اس کلام کے شروع میں اگر ہم دیکھیں تو حریت کے معنی جہاں پہ علامہ صاحب بتاتے ہیں وہاں پہ آپ نے عقل اور عشق کا کمپیریزن کیا ہے. تو سر علامہ اس کے بعد پھر امام پاک کا جو آگے واقعہ ہے پورا کربلا والا وہ نقل فرماتے ہیں. تو یہ جو عقل اور عشق کو آپ نے کمپیریزن کے طور پہ پیش کیا ہے سر، اس کو کیسے سمجھیں آپ؟ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ٹائٹل ہے درمان حریت اسلامیہ سر حادثہ کربلا، جی مکمل یہ 39 اشعار ہیں. ٹھیک ہے. پہلا جو ہے وہ توحید کے بارے میں ہے کہ بالکل جس مقصد کے لیے امام علی مقام آئے. صحیح. آگے جو ہمیں 12 اشعار نظر آتے ہیں یہ حضرت امام علی مقام کا واقعہ پیش کرنے سے پہلے مقدمہ باندھ دیا ہے علامہ اقبال نے کہ اس کو عام واقعہ نہ سمجھو، یہ تو عقل اور عشق کا ایک مقابلہ ہے. کوئی عقل سے سوچے گا تو نہیں جائے گا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہوے تماشے لبے بام ابھی. جی تو امام علی مقام نے یہ سارے جو فیصلے لیے تھے یہ عشق کی بنیاد پہ تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پہلے 12 اشعار تقابل عشق اور عقل پہ ہیں اور باقی جو ریمیننگ ہے وہ سارے اس واقع کربلا کو بیان کرتے ہیں. سر اگر ہم اس کا پہلا شعر دیکھیں نا جی تو آپ فرماتے ہیں ہر کے پیمان با حول موجود بست، بس جس نے پیمان باندھ لیا ہے حول موجود سے یعنی اللہ اللہ تعالیٰ سے گردنش از بند ہر معبود رست، اس کی گردن ہر معبود سے چھوٹ گئی ہے، اس کی جان چھوٹ گئی ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. سر ایک سوال ہے کہ آج یہ توحید پہ تو ہم سارے کہتے ہیں جی ہم سب مسلمان ہیں، لا الہ سبھی پڑھتے ہیں نا. بالکل. تو آج ہمارا عشق تو اس طرح کا کوئی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ہمارے سامنے یزید دندناتا پھرتا ہے ہاں لیکن ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں ہمارے ہم کیسے خوف کا معبود ہے. خوف ہے. ٹھیک ہے. خوف کہیں لالچ کا ہے. بھیم و رجا جس کو ایک حضرت اقبال نے کہا ہے نا، وہ خوف اسے آ کے ہمیں آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم کچھ کر نہیں سکتے. صحیح. اور اگر واقع کربلا کو دیکھا جائے اور عشق کے واقع کو تو اس میں تو جو ناممکن چیزیں ہیں وہ بھی ممکن نظر آتی ہیں. جیسے آپ نے خود ہی کہا مومن از عشق است تو عشق از مومن است. ایسے عشق مومن از عشق است تو عشق از مومن است. مومن عشق سے ہے اور عشق مومن سے ہے. عشق را ناممکن ما ممکن است. جن چیزوں کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں عشق کی طاقت سے وہ ممکنات کے اندر مومن لے کے آ جاتا ہے. اس میں ایک علامہ نے جواب تو دے دیا ہے ویسے جی کہ کیا اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ عشق والے جو ہیں جی وہ تو نہیں ڈرتے. ایسے ہی ہے، بالکل ان کے سامنے تو کوئی بت نہیں ہے، نہ خوف کا ہے نہ لالچ کا ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. کوئی بھی بت نہیں ہے. تو کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم جو ہیں وہ اس آگ سے، عشق کی جو آگ ہے وہ اس سے ہم آج بالکل ہی دور ہو چکے. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے. ایسے بالکل آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس عشق کی حدت کو کھو چکے ہیں جو باقی غیر اللہ کے نقوش کو ختم کر کے اس خدا واحد کی طرف لے کے جاتی ہے. جیسے بال جبریل میں کہا حضرت اقبال نے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدے تصورات. تو آگے یہی عقل کی تھیوری، کبھی عقل کبھی عشق، سب کو بیان کرنے کے بعد میں اینڈ پہ آتا ہوں کہ حضرت اقبال نے جہاں پہ واقعہ شروع کرنا تھا وہاں کا آن شنی دستی کے ہنگام نبر عشق با عقل حوث پرور چکر. کہ کیا تو نے وہ واقعہ دیکھا ہے جنگ کے وقت کہ جنگ کے وقت عشق نے عقل کے ساتھ کیا کر دیا. کہ امام علی مقام کا یہ جو واقعہ ہے کربلا کا، اس کا مقدمہ حضرت اقبال نے ان 12 اشعار میں عقل اور عشق کا مقابلہ کروا کے آخر کہا یہ دیکھو کہ عقل جو ہے وہ مات کھا گئی اور عشق کربلا کے اندر حق اور باطل کے درمیان تفریق کر کے کامیابی کے ساتھ واضح ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو یہ وہ مقدمہ ہے جو اس کا، اور اس کی پریکٹیکل جو پریکٹس ہے وہ امام علی مقام کی شخصیت کو پیش کر کے کلام حضرت اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی جو کالونیکل ٹائم پیریڈ ہے، یہ ٹائم پیریڈ وہ تھا، مسلمان اگر دلوں کے اندر جذبہ حریت کو گدگدانا چاہتے ہیں تو وہ امام علی مقام کا اس در حادثے سر کربلا، واقع کربلا کے رموز کو پائیں تاکہ ان کے اس سکوت کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہو اور وہ شعلہ بن کے اس دنیا پہ چھا جائیں. اور الحمدللہ بعد میں آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا.